پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میرے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ ان فوجیوں کو قتل کر دوں اور ان کے ساتھ ہی کتے کو بھی ہلاک کر دوں، اور دوسرا یہ کہ تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی طرف نکل جاؤں۔ لیکن کتا آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا، میں جدھر بھی جاتا وہ سمت کا اندازہ کر ہی لیتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دوسرا فوجی پہلے کے قریب پہنچ کر اس سے کچھ گفتگو کرنے لگا۔ غالباً وہ کتے کے اس مسلسل اضطراب کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس دوسرے فوجی نے کتے کی زنجیر اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور کتے کے پیچھے پیچھے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ جوں جوں وہ نزدیک آتا گیا کتے کے اچھلنے اور کودنے کی رفتار بڑھتی گئی۔ میں اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا ہوا تھا اور اب ان سے میرا فاصلہ بمشکل 40 فٹ تھا۔ اب تصادم کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ دونوں فوجی اگر تنہا تھے تو کسی بڑی مشکل کے پیش آنے کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن اگر ان کے ساتھی بھی اطراف میں بکھرے ہوئے موجود ہوتے تو پھر صورتحال خراب ہو جاتی۔ میں نے کتے کی زنجیر پکڑ کر آنے والے فوجی کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ ریوالور کی نال سے شعلہ نکلا اور آگے آنے والا فوجی کلابازی کھا کر نیچے گر پڑا۔ اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی تھی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر دوسرے فوجی کا نشانہ لیا اور ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ گولی دوسرے فوجی کے سینے پر لگی تھی، وہ بھی بری طرح گرا۔ کتا غیظ و غضب میں اچھل رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ میری طرف آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں نے تیسرا فائر کتے پر ہی کیا تھا، لیکن وہ کمبخت بچ گیا اور غراتا ہوا ایک ٹیلے کی آڑ میں دبک گیا۔ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اسے بھی تلاش کر کے ہلاک کر دوں۔ ریوالور میرے پاس موجود تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سپاہی جن کی پیشانی کا نشانہ میں نے لیا تھا اب یقیناً مر چکا ہوگا۔ دوسرے کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ گولی نے اسے کتنا نقصان پہنچایا، مگر مجھے ان دونوں سے زیادہ اس کمبخت کتے کی فکر تھی۔ اسے کسی بھی طرح بچ کر نہیں جانا چاہیے تھا، ورنہ دوسرے فوجیوں کو یقیناً خبر ہو جائے گی۔ وہ ٹیلے کی آڑ میں دبکا مسلسل غرا رہا تھا۔ مجھے صرف اس بات پر حیرت تھی کہ وہ اب تک فرار کیوں نہیں ہوا۔ پستول کو سنبھالتے ہوئے میں آگے بڑھا اور ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے میں کتے پر نگاہ ڈال سکتا تھا، اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ کتا اب تک فرار کیوں نہیں ہوا تھا۔ اس کی زنجیر مردہ فوجی کی کمر میں بندھی ہوئی پیٹی سے منسلک تھی، گویا اب اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ وہ اچانک ہی مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ میں کتے کے سامنے اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے میں اس کا نشانہ لے سکتا تھا، اور میرے پستول کی بقیہ گولیاں کتے کے بدن میں اتر گئیں۔ وہ خون میں لت پت 2-3 بار اچھلا اور اس کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دوسرے فوجی کا جائزہ لیا۔ گولی اس کے سینے پر دل کے کچھ اوپر لگی تھی اور اس میں ابھی زندگی باقی تھی۔ میں نے بغیر کسی تکلیف کے اس فوجی کا پستول اٹھایا جو ہلاک ہو چکا تھا، اور اس زخمی فوجی کا نشانہ لے کر 3 گولیاں اس کے دل کے مقام پر اتار دیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے، اور یہ خوش بختی تھی میری کہ میرا مقابلہ صرف ان 2 افراد اور ایک کتے سے ہوا تھا۔ اگر یہاں زیادہ فوجی ہوتے تو پھر میرا بچ نکلنا مشکل ہوتا۔ اب یہ جگہ چھوڑ دینا ہی بہتر تھا۔ یہ دونوں فوجی یہاں پکنک منانے تو نہیں آئے ہوں گے، چنانچہ میں نے ایک سمت کا انتخاب کیا اور چل پڑا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے بہت دور روشنیاں نظر آئیں۔ شاید میں کسی آبادی کے قریب تھا۔ روشنیوں کا پھیلاؤ اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ آبادی خاصے وسیع و عریض علاقے پر محیط ہے۔ ممکن ہے یہ کوئی اسرائیلی شہر ہی ہو، لیکن اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے بہت کچھ سوچنا ضروری تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری پہلی کوشش کسی قدر بارآور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، چنانچہ اب میں اپنی شناخت کے لیے یہاں مزید نشانات چھوڑنے کا خواہش مند تھا جو اس بات کو ظاہر کر دے کہ عاقل توار انہی علاقوں میں پوشیدہ ہے، اور اس کے لیے مجھے بہت کچھ مہیا کر دیا گیا تھا۔ کچھ وقت یہاں گزارنے کے بعد میں آگے بڑھ گیا۔ میرا رخ انہی روشنیوں کی جانب تھا جو رات کی تاریکی میں دور کہیں ٹمٹما رہی تھی۔ فوری طور پر میں بستی میں داخل ہونا نہیں چاہتا تھا، البتہ بستی سے کچھ فاصلے پر کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر کے قیام کرنے کا خواہش مند تھا جو میرے لیے محفوظ ہو۔ ایک چڑھائی عبور کرنے کے بعد مجھے ایک باغ نظر آیا جس میں مختلف اقسام کے پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ میں باغ میں داخل ہو گیا اور پھر ایک گنا درخت منتخب کر کے اس کے تنے کے پاس ہموار زمین پر لیٹ گیا۔ آسمان پر ستاروں کا سفر جاری تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دماغ کو آزاد کر دیا۔ جو کچھ بیت چکی تھی اس کے بارے میں سوچنا بے مقصد تھا۔
بہتر تھا کہ نیند آ جائے تاکہ دوسرے دن جب جاگوں تو کوئی ذہنی انتشار باقی نہ رہے۔ اس کوشش میں مجھے خاطر خواہ کامیابی نصیب ہوئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح اس وقت جاگا جب سورج کافی بلند ہو گیا تھا۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو 9:10 ہوئے تھے۔ خوراک یا صبح کے ناشتے کے لیے پشت پر بنے ہوئے تھیلے میں بہت کچھ تھا، لیکن تھوڑے ہی فاصلے پر لٹکے ہوئے خوش رنگ سیب دعوت دے رہے تھے۔ چنانچہ میں نے باغ کے مالک کا غائبانہ شکریہ ادا کر کے کچھ سیب توڑے اور انہیں چبانے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس باغ سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ اس باغ کے رکھوالے آس پاس موجود نہ ہوں۔ کسی کی نگاہ میں آئے بغیر میں آبادی میں داخل ہونے کا خواہش مند تھا۔ باغ سے بائیں سمت ہٹ کر تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ پانی بہنے کی آواز سنائی دی۔ غالباً یہ اس ندی کی ہی کوئی شاخ تھی جس کے پل سے گزر کر میں اس طرف آیا تھا۔ دل چاہا کہ اگر تنہائی ہو تو نہا لوں اور اس خواہش کے تحت میں بہتی ہوئی ندی کی جانب بڑھ گیا۔ جو ہی میں ایک بڑے ٹیلے کی آڑ سے ندی کے سامنے پہنچا، مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ 10-12 لڑکے اور لڑکیاں اس طرف چلے آ رہے تھے اور میرے اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ اب میں ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکتا تھا۔ میں ساکت رہ گیا۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں مختلف چیزیں تھیں اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ پکنک منانے اس طرف آئے ہوں۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور اب ان سے چھپنا بے مقصد تھا۔ چنانچہ میں بے پرواہی سے ندی کے کنارے کی جانب چل پڑا اور پشت سے تھیلا کھول کر نیچے رکھ دیا۔ ابھی میں ندی میں نہیں اترنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ان لوگوں کا رد عمل دیکھنا ضروری تھا۔ میں نے کنارے پر پانی میں پاؤں لٹکائے اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ وہ سب میرے نزدیک ہی پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، ہیلو ہیلو۔ میں نے بھی نرم انداز میں مسکرا کر جواب دیا، آپ کون ہیں؟ غالباً سیر و سیاحت کے رسیا یا کوئی مہم جو قسم کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کا ظاہری حلیہ بتاتا ہے کہ آپ دشوار مراحل سے گزر کر یہاں تک آئے ہیں۔ وہ انگریزی زبان استعمال کر رہا تھا۔ آپ کا خیال درست ہے، میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں کسی مدد کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ تب آپ ہمارے لیے چائے ضرور پئیں۔ انہوں نے مجھے دعوت دی۔ چائے پیتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے غیر محسوس انداز میں وہ ڈائری نکال لی جس میں اشارتی زبان میں بہت سے پیغامات لکھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں کے ذریعے بھی عاقل توارد کی موجودگی کی خبر پولیس یا فوج تک ضرور پہنچنی چاہیے، اور یہ ڈائری اس سلسلے میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ اس پر عاقل توارد کا نام صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ رہا، ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ پھر انہوں نے ٹیپ ریکارڈ نکال کر اس پر ایک کیسٹ لگا دی اور رقص کرنے لگے۔ میں ان سے معذرت کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا اور اب مجھے اس سواری کی تلاش تھی جس پر سوار ہو کر یہ لوگ یہاں پہنچے تھے، اس جگہ تک جہاں وہ موجود تھے۔ راستہ اس قدر ناہموار تھا کہ کوئی بھی گاڑی نہیں لائی جا سکتی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ انہوں نے اپنی گاڑی آگے کہیں چھوڑی ہوگی جہاں زمین ہموار ہوگی۔ اگر میں ان کی گاڑی لے کر فرار ہو جاؤں تو وہ لوگ مجھے کسی طور نظر انداز نہیں کر سکیں گے اور میرے بارے میں یقیناً کھوج میں لگ جائیں گے، اور پھر وہ چھوٹی سی ڈائری انہیں مل جائے گی جسے میں وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے ذریعے بات پولیس تک پہنچے گی اور پھر ان لوگوں تک جن تک میں وہ ڈائری پہنچانا چاہتا تھا۔ بالآخر مجھے چٹانوں کی اوٹ میں نیلے رنگ کی وہ کوسٹر نظر آ گئی جس کے درمیانی حصے پر ایک سفید داری پڑی ہوئی تھی اور اس پر گاڑیاں کرائے پر دینے والی کمپنی کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ پکنک پارٹی اسی کوسٹر پر آئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوسٹر کا ڈرائیور کوسٹر کے اندر موجود تھا اور اس کی فرنٹ سیٹ پر آرام سے بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ غالباً اسے میری آمد کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا اور ڈرائیور گردن نکال کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بڑے نرم لہجے میں کہا، نیچے آؤ بھائی۔ ڈرائیور سگریٹ کا آخری کش لینے کے بعد اسے انگلی سے اچھالتا ہوا نیچے اتر آیا، لیکن میں اس کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ جو ہی اس نے نیچے قدم رکھا، میرا بایاں ہاتھ اس کی گردن پر پڑا اور داہنے ہاتھ کا گوسا کن پٹی پر جچا ہوا ہاتھ تھا، ایک ہی کافی رہا۔ ڈرائیور نیچے گرنے لگا تو میں نے اسے سنبھال لیا اور پھر اسے گھسیٹتا ہوا اس ٹیلے کی آڑ میں لے گیا جو تھوڑے فاصلے پر تھا۔ ٹیلے کی آڑ میں ڈرائیور کو لٹانے کے بعد میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ بہت معمولی سی کرنسی اور سگریٹ کا ایک پیکٹ برآمد ہوا۔ کوسٹر کی چابی یقیناً اگنیشن ہی میں لگی ہوئی تھی، نہ لگی ہوتی تو ڈرائیور کے پاس ہوتی۔ چنانچہ میں تیزی سے کوسٹر کے پاس پہنچا۔ میرا اندازہ درست تھا۔ سٹیئرنگ پر بیٹھ کر میں نے تیزی سے کوسٹر سٹارٹ کیا اور اسے برق رفتاری سے واپس موڑ دیا۔ میرا رخ آبادی کی جانب تھا، لیکن اب اس آبادی میں رکنا بھی خطرناک تھا۔ یہاں سے نکل جانا ہی میرے لیے مناسب تھا۔ چنانچہ میں اطمینان سے کوسٹر دوڑاتا رہا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے ایک پختہ سڑک نظر آئی اور میں نے کوسٹر اس سڑک پر ڈال دی۔ یہ پختہ سڑک اس بستی کے قریب سے گزرتی تھی جو میں نے دور سے دیکھی تھی۔ بستی کیا اچھا خاصا شہر تھا۔ میں اس کے نزدیک سے گزر رہا تھا۔
اس لیے اس طرف چھوٹے چھوٹے کارخانے اور معمولی رہائشی مکانات نظر آ رہے تھے۔ میں نے انہیں نظر انداز کر دیا اور برق رفتاری سے کوسٹر کو اس پکی سڑک پر دوڑاتا رہا۔ راستے میں اکا دکا گاڑیاں نظر آ جاتی تھی، کبھی سامان سے لدی ہوئی اور کبھی ایسی ہی تفریحی گاڑیاں، لیکن کسی نے میری جانب توجہ نہیں دی تھی اور میں پرسکون انداز میں اپنا سفر طے کرتا رہا۔ ارادہ یہی تھا کہ کوسٹر کو کسی مناسب جگہ چھوڑ دوں گا، لیکن یہ سفر زیادہ طویل ثابت نہ ہو سکا۔ کوسٹر کے فیول نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، پیٹرول کی مقدار بتانے والی سوئی صفر پر آ چکی تھی اور سرخ بتی بار بار اسپارک کر رہی تھی۔ پھر کوسٹر کو جھٹکے لگے اور اس کا انجن بند ہو گیا، گویا اب یہ سواری میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ میں اطمینان سے نیچے اترا اور ان کھیتوں کی جانب چل پڑا جو سڑک سے تھوڑے فاصلے پر نظر آ رہے تھے۔ کوئی منزل تو تھی نہیں، بس ایسے ہی نشانات چھوڑتے ہوئے آوارہ گردی کرنا تھی۔ ہاں، اگر عاقل توار کسی طرح ان کے ہاتھ لگ گیا تو میری ساری محنت اکارت ہو جائے گی۔ راستے میں مجھے لوگ ملتے رہے، ارد گرد کے کھیتوں میں کسان کام کرتے نظر آ رہے تھے، کبھی کبھی کوئی فوجی جیپ یا ٹرک بھی گزرتا ہوا نظر آ جاتا، لیکن کسی نے میری جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ البتہ ایسا ایک دو بار ضرور ہوا کہ میں کہیں منہ دھونے یا پانی وغیرہ پینے کو رکا تو دیہاتیوں نے میرے حلیوں کو شک و شبے کی نگاہوں سے دیکھا، لیکن کسی نے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، یہاں تک کہ میرے پیروں نے تھک ہار کر آگے بڑھنے سے معذوری کا اظہار کر دیا اور میں نے تھکن دور کرنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش شروع کر دی۔ ایک کھلے میدان میں مجھے کچھ خندقیں سی کھدی ہوئی نظر آئیں، لیکن قریب پہنچ کر دیکھا تو ان میں غلاظت بھری ہوئی تھی۔ جب جسم تھکن سے چور چور ہو جائے تو دماغ بھی جواب دے جاتا ہے۔ میں نے اپنا ذہن معاف ہوتا ہوا محسوس کیا، ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق میں اب تک 12-15 میل کا فاصلہ پیدل طے کر چکا تھا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ابھی مزید کتنی دور پیدل چلنا پڑے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک چھوٹی سی آبادی نظر آئی۔ آبادی کے نزدیک سے گزرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ لوگ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تب میں نے راستہ بدل دیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف چل پڑا۔ یہ جگہ نہایت خوبصورت تھی۔ ایک درخت کے نیچے میں لیٹ گیا اور لیٹتے ہی بے خبر سو گیا۔ بقیہ وقت نیند کے عالم میں ہی گزرا تھا، نامعلوم کب تک اسی طرح سوتا رہا، اور جب آنکھ کھلی تو شام کا اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر اپنے تھیلے میں سے کھانے پینے کی چیزیں نکالی، بسکٹوں کے چند ٹکڑے اور بالکل ٹھنڈی کافی کا تھرماس، جسے اب کافی کہنا حماقت تھی، لیکن ان چیزوں نے میرے اندر نئی روح پھونک دی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد بدن کی تھکن بھی دور ہو گئی تھی۔ میں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ رات کا تاریک سناٹا اطراف میں پھیلا ہوا تھا اور میں اس سناٹے میں احتیاط سے زمین پر نگاہیں جمائے آگے بڑھ رہا تھا۔ تقریباً 5 میل چلنے کے بعد ایک بار پھر میری ہمت جواب دے گئی۔ بسکٹوں کے ٹکڑے بلا میری بھوک کیا مٹا سکتے تھے؟ آنتیں فریاد کر رہی تھی، لیکن اس ویرانے میں کھانے کی چیزیں کہاں سے آتی؟ بہر طور ایک بار پھر نڈال ہو کر میں ایک جاڑی کے نزدیک لمبا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ رات گہری ہو گئی۔ پرہول سناٹے میں عجیب سے احساسات ذہن پر مسلط ہو رہے تھے۔ میرے کپڑے دھول اور مٹی سے اٹ گئے تھے، چہرے کی کیفیت بھی نہ جانے کیا ہو گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ تو برداشت کرنا ہی تھا۔ دوسری صبح ایک بار پھر میں چل پڑا، لیکن اب میں اس بات کی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ کسی آبادی میں قیام کروں۔ تھوڑی سی مقامی کرنسی مجھے اس ڈرائیور کی جیب سے مل چکی تھی جسے میں نے زخمی کر کے ٹیلے کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ کم از کم اس سے کھانے پینے کا سامان تو خریدا جا سکتا ہے، بشرطے کہ دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکوں۔ 2 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد مجھے ایک دریا کا کنارہ نظر آیا اور میں اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ اس بار میں نے اپنی رفتار ذرا تیز کر دی تھی۔ دریا عبور کرنا ضروری تھا کیونکہ اس کے دوسری طرف آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ اور دور چلا تو ایک آہنی پل پر نگاہ پڑی جو یہاں سے ایک چھوٹے سے کھلونے کی مانی نظر آ رہا تھا۔ میں پل کی جانب بڑھنے لگا اور پھر اس سے 1 فرلانگ دور ہی رک گیا۔ پل کے دونوں سروں پر مسلح فوجی تعینات تھے اور ہر آنے جانے والے کی نہ صرف تلاشی لے رہے تھے بلکہ شاید شناختی کاغذات بھی چیک کر رہے تھے۔ میں نے دور سے سپاہیوں کی تعداد کو گنا، وہ تعداد میں 12-13 کے قریب تھے، 4 پل کے مشرقی سرے پر، 4 مغربی سرے پر، اور بقیہ ادھر سے ادھر گشت کر رہے تھے۔ ان کے کاندھوں سے رائفلیں لٹک رہی تھی اور ہر سپاہی نے سر پر لوہے کی ٹوپی اوڑھ رکھی تھی۔ ان کے جسموں پر سردی سے بچاؤ کے لباس تھے، حالانکہ سردی شدید نہیں تھی۔ میں کافی دیر تک ایک طرف بیٹھ کر آنے جانے والوں اور اسرائیلی سپاہیوں کو دیکھتا رہا۔ دریا پار کرنے کا واحد ذریعہ وہی پل تھا، لیکن میرے لیے پل پر سے گزرنا مشکل تھا۔ حالانکہ میرے پاس کاغذات موجود تھے، لیکن اگر ان کاغذات پر انہیں شبہ ہو جاتا تو میں گرفتار ہو سکتا تھا، مگر کچھ نہ کچھ ترکیب تو کرنا ہی تھی۔ میں دور سے پل کا جائزہ لیتا رہا۔ پل کی لمبائی 150 گز کے لگ بھگ ہوگی
میں نے فیصلہ کر لیا کہ رات کی تاریکی میں دریا کے اندر اتر کر لوہے کی سیڑھی کے ذریعے ستون پر چڑھ کر اندر ہی اندر ہوتا ہوا دوسری سمت پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ لوہے کی یہ سیڑھی پل کے نیچے بنے ہوئے 18 ستونوں میں سب سے پہلے ستون کے نزدیک لگائی گئی تھی۔ اب یہ مسئلہ بھی تھا کہ دن کس طرح گزارا جائے۔ یہاں بیٹھے رہنا تو کسی کے لیے بھی شک و شبے کا باعث بن سکتا ہے۔ آخر میں نے ایک ایسی جگہ تلاش کر لی جہاں دوسروں کی نگاہوں سے چھپ کر بیٹھ سکتا تھا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے دن کی ڈیوٹی دینے والے سپاہیوں کی جگہ مسلح پہرے داروں کی نئی کھیپ آ گئی۔ ان کے پاس میں نے طاقتور سرچ لائٹوں کا انتظام بھی دیکھا۔ یہ سرچ لائٹیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور انہوں نے یہ پل کے تینوں حصوں میں نصب کر دی اور ان کی آزمائش بھی کی۔ جو ہی تمام روشنیاں بیک وقت جلی، نصف میل دور تک دریا کے دونوں کنارے روشنی میں نہا گئے۔ یہ سب انتظامات یقینی طور پر فلسطینی گوریلوں کی وجہ سے کیے جاتے ہوں گے۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آدھی رات کے لگ بھگ اپنی کمین گاہ سے نکلوں گا اور دریا میں اتر کر لوہے کی سیڑھی پر چڑھ جاؤں گا۔ اس کے بعد پل کے اندرونی حصے میں سرک کر ایک ستون سے دوسرے ستون تک جانا زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ مجھے اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہونے کے بعد میں سب سے پہلے پیٹ بھرنے کا انتظام کروں گا، کیونکہ بھوک سے بری حالت تھی۔ دفعتاً میں نے اپنے اطراف میں کچھ آہٹ محسوس کی اور چونک کر سیدھا ہو گیا۔ میں نے اپنا پستول ہاتھ میں لے لیا تھا۔ چند لمحے بعد آدمیوں کے بولنے چالنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی بھاری بوٹوں کی آوازیں بھی نمایاں ہو گئیں۔ یقیناً یہ فوجی تھے، لیکن ان کا اس طرف آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں سانس روک کر چھپکلی کی طرح زمین پر چپک گیا۔ بوٹوں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کی گفتگو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ میرے بالکل ہی قریب سے گزرے تھے۔ تیز روشنی والی ٹارچ وہ جاڑیوں پر ڈالتے جا رہے تھے، جس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہیں۔ لیکن کیا انہیں میری ہی تلاش ہے؟ یہ قصہ کیا ہے؟ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا ہے۔ آخر انہیں یہ شبہ کیسے ہوا کہ یہاں کوئی چھپا ہوا ہے؟ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اپنے ارادے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں اس پل کی جانب رینگنے لگا۔ کھلے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی روشنی میں مجھے دریا کا پانی نظر آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ہی آہنی پل تھا۔ پہرے داروں کی ٹولیاں گشت کر رہی تھی۔ پل کے دونوں سروں پر دن کی طرح اس وقت بھی مسلح سپاہی موجود تھے، البتہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی تھی۔ میں نے پل کی جانب جانے والی سڑک پار کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ پل پر لگی ہوئی سرچ لائٹیں یک لخت روشن ہو گئیں اور گرد و پیش کا علاقہ روشنی میں نہا گیا۔ گھومتی ہوئی لائٹ کا ایک جھپاکا میری آنکھوں پر پڑا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ میں پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا اور بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں دبا لی۔ چند منٹ بعد آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور دوبارہ میں سڑک پر پہنچ گیا، جسے سڑک کہنا مناسب نہیں تھا، بس ایک کچی سی پگڈنڈی تھی جس پر سے گزر کر میں پل تک پہنچ سکتا تھا۔ لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پل پر کوئی غیر معمولی نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ معلوم نہیں قصہ کیا تھا اور وہ کسے تلاش کر رہے تھے۔ پھر میں پل کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اب مجھے اس سیڑھی تک پہنچنا تھا جس سے گزر کر مجھے یہ پل عبور کرنا تھا۔ لیکن تقدیر کچھ اور ہی گل کھلانے پر آمادہ تھی۔ میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ ایک بار پھر روشنی میں نہا گیا اور اس بار یہ روشنی سامنے سے نہیں بلکہ عقب سے آئی تھی۔ یہ یقیناً پل کے اطراف میں گشت کرنے والے سپاہی تھے جنہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ فوراً ہی دو آدمی میرے سامنے پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھی۔ انہوں نے سٹین گنوں کا رخ میری طرف کر کے کرخ لہجے میں کچھ کہا تھا۔ ان کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے، لیکن میں اندازہ کر سکتا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میرے دونوں ہاتھ مشینی انداز میں اوپر اٹھ گئے۔ اسرائیلی سپاہی آہستہ آہستہ میرے نزدیک پہنچ گئے اور ایک نے مشین گن میرے بدن سے لگا دی۔ پھر ایک آدمی نے میرے بدن کی تلاشی لینا شروع کر دی اور پستول میرے ہاتھ سے لے لیا۔ پستول چھیننے کے بعد وہ لوگ زور سے چیخے اور 3-4 آدمی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیا اور پھر گھسیٹتے ہوئے پل کی طرف لے چلے۔ پل پر پہنچنے کے بعد انہوں نے مجھے فوجیوں کی ایک اور ٹولی کے حوالے کر دیا